اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے تمام مسائل کا حل صرف 5 سیکنڈ کے اس وظیفے سے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو یا کوئی ظاہری تدبیر کارگر نہ رہے تو آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو کریں اور پھر قدرت کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جس خواہش، جس مراد کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ عمل کرو گے، 5 سیکنڈ کے اس عمل سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے آپ یہ عمل ضرور کریں۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے تو اس کے لیے آپ نوٹیفیکیشن کا جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس ضرور کریں۔ سب سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ آپ بھی مل کر میرے ساتھ دن بھر اگر آپ نے درود پاک نہیں پڑھا اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ثواب میں حصہ دار بن جائیں۔ میرے ساتھ مل کر درود پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میرے وہ بہن بھائی جو تہجد گزار ہیں، گریہ و زاری کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، وہ یہ بات سن لیں کہ اگر آپ تہجد گزار ہیں اور گریہ و زاری کرنے والے ہیں، نہایت عبادت گزار ہیں، رمضان المبارک کے آپ نے روزے رکھے ہیں، کثرت سے عبادت کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو اپنی ان نیکیوں کو چھپائیے، کیونکہ اگر آپ نیکیوں کو ظاہر کریں گے تو آپ ریاکار بن جائیں گے، اور ریاکاری کا اس قدر گناہ ہے کہ ریاکاری انسان کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسا کہ حضرت منصور بن عمار رضی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک نہایت عبادت گزار، پابند، تہجد اور گریہ و زاری کرنے والا شخص مجھ سے بہت عقیدت رکھنے والا اور میرے دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ وہ اکثر ملاقات کے لیے میرے پاس آیا کرتا، پھر کافی دن تک نہ آیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ میں اس کے گھر گیا تو دیکھا اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کر۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ میں نے کہا، اگر تو نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا تو نہ میں تجھے غسل دوں گا، نہ کفن، اور نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور کہا، اے میرے بھائی منصور، کلمہ طیبہ اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہاں گئیں تیری وہ نمازیں، وہ روزے اور راتوں کا قیام؟ یہ سن کر بڑی حسرت سے کہا، میرے وہ اعمال اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں تھے، بلکہ میں تو اس لیے عبادت کیا کرتا تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزہ دار اور تہجد گزار کہیں۔ جب میں تنہائی میں ہوتا تو چھپ کر برہنہ یعنی ریاں ہو کر شراب پیتا اور نافرمانیوں سے اپنے رب کریم کا مقابلہ کرتا۔ ایک عرصے تک گناہوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، پھر میں ایسا شدید بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے قرآن پاک منگوا کر پڑھنا شروع کیا۔ جب سورہ یاسین تک پہنچا تو قرآن کریم کو بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ پاک، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے میری توبہ قبول کی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر شیطان لعین نے مجھے میرے رب کریم سے کیا ہوا عہد بھلا دیا اور میں پھر عرصہ دراز تک گناہوں میں مشغول رہا، اور پھر مجھ پر شدید بیماری مسلط کر دی گئی۔
جب موت کے گہرے سائے ہوئے تو میں نے قرآن کریم کا واسطہ دے کر معافی و صحت کی بھیک مانگی۔ میرے کریم پروردگار نے مجھے پھر شفا عطا فرمائی، لیکن میں پھر نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا۔ پھر میں قرآن کریم منگوایا اور پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ اب میں سمجھ گیا کہ اللہ کریم مجھ پر سخت ناراض ہے۔ میں نے قرآن کریم ہاتھ میں اٹھا کر عرض کی، یا اللہ، اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ اتنے میں نے ہاتف غیبی سے یہ آواز سنی، جب تجھ پر بیماری آتی ہے تو توبہ کرتا ہے، جب تندرست ہو جاتا ہے پھر گناہ کرنے لگتا ہے۔ شدت مرض سے میں تو روتا ہے اور قوت ملنے کے بعد پھر نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ پاک نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں ڈوبا رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا اور تو اپنے اوپر اللہ کریم کا فضل و کرم بھول گیا۔ خوف خدا سے نہ کبھی تجھ پر کپکپی طاری ہوئی، نہ تیرے آنسو بہے۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ کریم سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا، بلکہ تو ہر بلائی کو بھول گیا، اور یہ تو بھول گیا کہ تیرا ٹھکانہ قبر ہے جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت منصور فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اس کی باتیں سن کر میں زارو تار روتا ہوا واپس پلٹا۔ گھر پہنچنے سے پہلے مجھے خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم اللہ پاک سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے برے خاتمے سے دوچار ہو گئے۔ مجھے دے دے ایمان پر استقامت، پے سید محتشم یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ تو اب آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ جس بندے کے منہ سے کلمہ نہ نکلا، یا معاذ اللہ اس کی زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نکل جائے، پھر بھی اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ موت کی سختی سے عقل زائل ہو گئی ہو، تو بس ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جو میری بات تھی، مین مقصد تھا کہ ریاکاری کے سبب انسان دنیا کی ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ ریاکاری کے سبب مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ ریاکاری سے بچیں اور اپنی عبادات کو ضائع ہونے سے بچاتے رہیں۔ وہ کیسے؟ چھپ کر عبادت کریں، چھپ کر نیکیاں کریں۔ اور آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لائی ہوں، آپ کے ہر مقصد کا حل، ہر پریشانی کا حل صرف ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہو، حاجت ہو، یا کوئی ظاہری تدبیر کارگر نہ ہے، تو نماز تہجد کے بعد یا نماز فجر کے بعد، ان دو نمازوں میں سے، ان میں نمازوں میں خاص ایک برکت و رحمتیں ہوتی ہیں، تو ان دو نمازوں کے بعد ہی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 میں نے یہ سامنے اسکرین پر لکھی ہے، اس کا ایک حصہ آپ نے 101 بار خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر قدرت کے کرشمے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بے شمار لوگوں نے اس کو آزمایا ہے، اور اس کا جو منظر ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اس کو شیئر بھی کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ اس کو شیئر کریں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ یعنی ہمیشہ رہنے والا صدقہ بن جائے گا۔ آیت کریمہ میں پڑھ کر سنا دیتی ہوں، آپ نے پڑھنا ہے، ان اللہ لقوی عزیز۔ یہ آیت نمبر 40 کا ایک حصہ ہے، ان اللہ لقوی عزیز۔ آپ نے 101 بار اس کو خشوع و خضوع، مکمل کامل یقین کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کو بے شمار عطا فرمائے گی۔ میری دعا ہے اللہ کی ذات آپ کو بے حد و حساب عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے کہ آپ مانگتے مانگتے، آپ لیتے لیتے تھک جاؤ، لیکن اللہ کی ذات دیتے دیتے نہ تھکے۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، ان میں ایک نام ہے محمد اقبال، عدنان عرفان ہیں، عامر نواز خان ہیں اور ہلال میر ہیں۔ اس کے علاوہ میری ایک بہن ہیں ناظمہ قاسم، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ محمد نواز ہیں، اور اس کے بعد ایک میرے بھائی ہیں
حسین نام ہے شاید ان کا، حسین نام ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی۔ عائشہ خاتون ہیں، ناہید اختر ہیں، رزاق ہیں، فیروز گل ہیں، اور اس کے علاوہ سمرہ فاطمہ ہیں، پریشا ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، طارق لودھی ہیں، محمد بخش ہیں، حسن سردار ہیں، آصف شیخ ہیں، نسیم خان ہیں، اور سید طارق نصیر بن بختیار فاطمہ ہیں۔ انہیں جادو ٹونا کی کارڈ کے لیے کہا ہے، ان کی کارڈ کروا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتیں دور فرمائے اور برے لوگوں کے شر سے بچائے آپ کو۔ افسانہ خان نے دعا کی درخواست کی ہے، اور اس کے علاوہ نوشین ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کا نام ساجدہ بتایا ہے اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ ظاہر احمد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ تو اسی طرح سے مزید کمنٹ میں اپنا نام لکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام جمعرات کی شام کو کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔